ہمایوں کی کہانی، جو پہلے مغل بادشاہ تھے، تاریخ کی ایک اہم داستان ہے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ظہیر الدین محمد بابر تھے، جو مغل سلطنت کے بانی تھے۔ بابر کی وفات کے بعد 1530 میں ہمایوں نے مغل سلطنت کی بادشاہت سنبھالی۔ ہمایوں کی ابتدائی زندگی کابل میں گزری، جہاں انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ علم و ادب کے دلدادہ تھے اور اپنے والد بابر کی طرح شاعری اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہمایوں نے اپنی جوانی کے دنوں میں کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا اور اپنی جنگی مہارت کو پروان چڑھایا۔ ہمایوں نے اپنی بادشاہت کے ابتدائی دنوں میں مختلف مسائل کا سامنا کیا۔ ان کے بھائیوں اور دیگر امراء نے ان کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ ہمایوں نے اپنی حکمت عملی سے ان بغاوتوں کو کچلا اور اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ 1540 میں ہمایوں کا سب سے بڑا چیلنج شیر شاہ سوری کی شکل میں سامنے آیا۔ شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کی اور 1540 کی جنگ چوسے اور 1540 کی جنگ کنوج میں ہمایوں کو شکست دی۔ ہمایوں کو اپنی سلطنت چھوڑ کر ایران کی طرف فرار ہونا پڑا۔ ایران میں ہمایوں نے صفوی بادشاہ طہماسپ کی مدد حاصل کی۔ طہماسپ نے ہمایوں کو ایک مضبوط فوج فراہم کی اور ہمایوں نے 1555 میں دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا۔ ہمایوں نے دہلی اور آگرہ کو فتح کیا اور دوبارہ مغل سلطنت کی بادشاہت سنبھالی۔ ہمایوں کی دوبارہ بادشاہت کا دور مختصر تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اصلاحات کیں اور سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنایا۔ لیکن 1556 میں ایک حادثے کے دوران سیڑھی سے گر کر ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد ان کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے مغل سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اکبر نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور مغل سلطنت کو اس کی بلند ترین سطح پر پہنچایا۔ ہمایوں کی کہانی ایک بادشاہ کی ہے جس نے مشکلات کا سامنا کیا اور اپنی حکمت عملی اور عزم سے انہیں شکست دی۔ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ نے ان کی شخصیت کو مزید مضبوط بنایا اور ان کی حکمت عملی نے مغل سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ہمایوں کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اگر ہم عزم اور حوصلے سے کام لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔